عصر حاضر میں ہر قوم اپنی افرادی قوت کو معاشیات کے میدانوں میں بروئے کار لا کر اپنے آپ کو مستحکم کر رہی ہے۔ معاشیات کے نئے تقاضے معاشرتی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں۔ انڈسٹری نے نئے تعلقات اور نئے تقاضے پیدا کر دیے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بے انتہا کامیابیاں حاصل کیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجارتی میدان میں خواتین کا پوری دنیا کی کاروباری و تجارتی زندگی میں بحیثیت مالک و تاجر کے نہایت اہم حصہ اور کردار موجود ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خواتین کا رجحان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی طرف زیادہ نظر آتا ہے۔ اس سے ملازمتوں کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں اور قومی معیشتوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ خواتین مختلف معاشی میدانوں میں دنیا بھر کے معاشروں میں آگے بڑھنے کی تگ و دو کر رہی ہیں اور ان کی کارکردگی بھی مردوں کے مقابلے میں بہتر دکھائی دیتی ہے، لیکن تجارت و کاروبار کے اس ماحول میں باوجود آگے بڑھنے کے خواتین پھر بھی ہر سطح پہ قائدانہ کردار ادا کرنے کے حوالے سے پیچھے نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے انہیں مختلف رکاوٹوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سے ملکوں میں خواتین بحیثیت بزنس لیڈر کوآپریٹو میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے لیے لیڈرشپ اور فیصلہ سازی کے حوالے سے مناسب نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پوری دنیا میں لیبر کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ٹریڈ یونینز تنخواہوں، جنسی امتیازات کے لیے مطالبات و مذاکرات کے حوالے سے ایک آلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم خواتین کی قائدانہ کردار کے حوالے سے نمائندگی کا یہاں بھی فقدان نظر آتا ہے۔ وہ معاشرے جہاں صنعت و حرفت میں ترقی ہو چکی ہے، وہاں کی خواتین ایک تو اس اجتماعی سماجی تقاضے کے تحت انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں اور ان ممالک کی معیشتوں کو خاطر خواہ سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ پسماندہ ممالک میں صورتحال نسبتاً مختلف ہے۔ یہاں خواتین کی بھاری تعداد فقط معاشی بدحالی کی وجہ سے ملازمتیں اختیار کرتی ہیں۔ اگرچہ کہ مشرق و مغرب میں خواتین انفرادی سطح پر معاشی ضرورتوں ہی کی تکمیل کے لیے ملازمتیں کرتی نظر آتی ہیں، ملازمتوں کا یہ رجحان موجود ہے، چاہے انفرادی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہو یا اجتماعی قومی پیداوار کے لیے ہو۔ پاکستان میں بھی خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں۔ خواتین کی یہ محنت زراعت، انڈسٹریز، طب سے لے کر اینٹوں کے بھٹوں تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن جب کبھی اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں تو ان کی محنتوں کے استحصال کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں ان کے کام کو غیر پیداواری قرار دے کر ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں اور کہیں مردوں کے مقابلے میں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک قائدانہ کردار کا تعلق ہے تو معیشت کے میدان میں مینجمنٹ یا دیگر اعلیٰ عہدوں پہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے باوجود معاشرے میں خواتین معیشت کے میدانوں میں انتھک محنت انجام دے رہی ہیں، لیکن ان کاوشوں کی حوصلہ افزائی تو دور کی بات ہے، ان کے اس کام کو یکسر اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ یہ بحث بھی موجود ہے کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ ملازمتوں میں بھی عورتوں کے لیے ہر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں 5% کوٹا مختص کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آبادی کا نصف ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ملازمتوں میں خواتین کو کوٹے کے حساب سے ملازمتیں بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس میدان میں بھی خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو اتنی بھی آزادی حاصل نہیں جتنی مسلمان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں حاصل تھیں۔ حالانکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں نہ اس قسم کا رواجی پردہ تھا، نہ عورتیں معاشی کاروبار، مذہبی امور اور سیاسی معاملات سے اتنی بے تعلق تھیں۔ وہ نسبتاً زیادہ آزادی سے گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے مردوں کے ساتھ مذہبی، جنگی اور سیاسی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے زمانے کی عورتوں کی حالت زار بالکل مختلف ہے۔
حالانکہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ عورتوں کو صنعتی امور، طبی خدمات، دفاعی تیاریوں اور جنگی تربیت کے لیے آزاد رکھا جاتا۔ یقیناً ہم نے عصری تقاضوں سے آنکھیں پھیر کر اپنے ملک کی ایک بڑی آبادی کو عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے۔ خواتین حصول تعلیم سے لے کر ملازمت کے حصول اور پھر دوران ملازمت طرح طرح کے مسائل سے دوچار نظر آتی ہیں۔ مردوں کی بالادستی زندگی کے ہر شعبے میں قائم ہے۔ دوران ملازمت خواتین چاہے مغرب میں ہوں یا مشرق میں، جنسی ہراس، امتیازی رویے اور کم اجرت اور تشدد کا شکار نظر آتی ہیں۔ خواتین کو نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ معروف دانشور ڈاکٹر مبارک علی کے بقول، موجودہ تاریخ اور اس کے فریم ورک میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے یہ تاریخ اس لیے بھی بے معنی ہے۔ اگر وہ اپنی جدوجہد کے لیے ماضی کی طرف رخ کرے تو وہ تاریخ سے غائب نظر آتی ہے، اس میں اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ تاریخ اسے جدوجہد اور حقوق کی جنگ کے لیے کچھ نہیں دے سکتی۔ اس تاریخ میں عورت کے لیے کچھ نہیں کہ جس سے وہ متاثر ہو سکے اور جس کے ماضی کو حال کی جدوجہد سے منسلک کر سکے۔ اس لیے عورتوں کو تاریخ کی تشکیل نئے سرے سے کرنا ہوگی اور مردوں کی تاریخ کے ڈھیر سے اسے اپنی گم شدہ ذات کو ڈھونڈ کر لانا ہوگا، وہ ذات جو کہ مرد کے بنائے ہوئے اصولوں میں کھوئی ہوئی ہے، اسے تاریخ میں اپنے کردار کو ابھارنا ہوگا۔ اس جدوجہد میں ان تمام خطروں اور روایات کو بھولنا ہوگا جو اس کی دشمن ہیں اور جنہوں نے اس کے وجود کو دبائے ہوئے رکھا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوگا کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں اور جنہیں بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہی میں عورت کی اہمیت چھپی ہوئی ہے۔